دوستو ٹی آر اردو سے آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید سلام عرض کرتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے ترکی، پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن کا پل، جنوبی ایشیا، تاریخ، سیاست اور امن کا نازک توازن۔ یہاں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہمیشہ کے استحکام کے محور رہے ہیں، کبھی قربت، کبھی فاصلہ، کبھی اعتماد، کبھی بدگمانی، مگر ایک ملک ایسا ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے، پاکستان کے ساتھ رہا ہے، افغانستان کے ساتھ رہا ہے اور ہر بار ساتھ رہا ہے۔ ان دونوں برادر ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہا ہے، ان کے درمیان مصالحت، بات چیت اور امن کا راستہ روشن کر رہا ہے۔ وہ ملک ہے ترکی۔ ترکی کا کردار وقتی سفارتکاری نہیں بلکہ ایک مسلسل سفارتی وراثت ہے جو 2007 کے انقرہ عمل سے شروع ہو کر 2025 یعنی اکتوبر 2025 کے استنبول تکنیکی مذاکرات تک جا پہنچا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس نے کئی بار کشیدگی کے اندھیروں میں امید کے چراغ جلائے ہیں۔ انقرہ عمل 2007 ابتدا سال 2007 پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بڑھتے ہوئے تناؤ میں ترکی نے آگے بڑھ کر صدر پرویز مشرف اور صدر حامد کرزائی کو انقرہ مدعو کیا۔ 30 اپریل کو ہونے والی اس تاریخی ملاقات کے بعد انقرہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جدوجہد اور ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت پر اتفاق ہوا۔ یوں ترکی نے وہ پل تعمیر کیا جو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ استنبول اجلاس 2008 کے نئے اہداف۔ اگلے ہی سال استنبول میں صدر عبداللہ گل، صدر آصف علی زرداری اور صدر حامد کرزائی کی ملاقات نے اس عمل کو نئی سمت عطا کی۔ اب گفتگو کا دائرہ صرف سیکیورٹی نہیں رہا بلکہ تجارتی، معاشی اور سرحدی تعاون تک پھیل گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ترکی نے اعتماد سازی اور باہمی ترقی کی بنیاد رکھی۔ قلب ایشیا یعنی ہارٹ آف ایشیا استنبول عمل۔ 2011 میں ترکی نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ قلب ایشیا ہارٹ آف ایشیا استنبول عمل کے نام سے علاقائی فورم قائم کیا جس میں 15 ممالک شریک ہوئے۔ مقصد واضح تھے، افغانستان کو علاقائی روابط کا مرکز بنانا اور بات چیت کے دروازے کھلے رکھنا۔ 2015 کے اسلام آباد اجلاس میں ترکی نے پھر اپنا فعال کردار ادا کیا۔ پاکستان اور افغانستان کو دہشت گردی کے خاتمے اور تجارتی راہداریوں کے فروغ میں قریب لایا گیا۔ طالبان حکومت کے بعد ترکی کا کردار۔ 2021 میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد جب دنیا کے کئی ممالک نے کابل سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے، ترکی نے اپنا سفارتخانہ کھلا رکھا۔ ترکی نے نہ صرف طالبان اور پاکستان کے درمیان رابطہ برقرار رکھا بلکہ دوحہ مذاکرات کے ذریعے دونوں ممالک کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ استنبول تکنیکی مذاکرات۔ اور اب 25 اکتوبر 2025 سے استنبول کے مقامی ہوٹل میں ترکی کی نگرانی میں پاکستان اور افغان وفود کے درمیان اہم تکنیکی مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلا مرحلہ 9 گھنٹے طویل رہا اور مزید یہ مذاکرات 3 دن تک جاری رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ یہ مذاکرات 19 اکتوبر کے دوحہ اجلاس کے تسلسل میں ہو رہے ہیں جہاں عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا تھا۔ پاکستانی وفد میں ڈی جی ایم او اور ڈپٹی ڈی جی ایم او شامل ہیں جبکہ افغان وفد کی قیادت نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ مجیب کر رہے ہیں۔ گفتگو کا محور ہے سرحدی سیکورٹی، انسداد دہشت گردی اور دو طرفہ تعاون۔ پاکستان نے افغان طالبان کے سامنے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جامع پلان پیش کیا ہے اور واضح کیا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ناگزیر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انتباہ: امن مگر کمزوری نہیں۔ مذاکرات سے قبل پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان کو ایک دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر معاملات طے نہیں پاتے تو ہماری اور ان کی کھلی جنگ ہے۔ اگر ان کی شرائط پاکستان کے لیے قابل قبول ہوں گی، اگر ان کو پاکستانی شرائط قابل قبول ہوں گی تو معاہدہ ضرور ہو سکتا ہے، مگر کمزوری کے بغیر اصولوں کے ساتھ
انہوں نے واضح کیا کہ ہم نے 40 سال افغانوں کی میزبانی کی ہے، مگر اب وہ بھارتی پراکسی کے طور پر ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، تو پاکستان خاموش نہیں رہے گا۔ یہ بیان محض انتباہ نہیں بلکہ ایک اصولی موقف ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، لیکن اپنی خود مختاری اور سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ ترکی امن کا ضامن، ان مذاکرات کے بیچ ترکی کا کردار ایک باقی کلیدی ہے۔ ترکی دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا ضامن اور مصالحت کا پل بن چکا ہے۔ یہی وہی مقام ہے جہاں اسلامی برادری کے 3 اہم ستون یعنی پاکستان، افغانستان اور ترکی ایک ہی ہدف پر متفق ہیں: خطے میں پائیدار امن۔ 17 برس پہلے جو بیج انقرہ میں بویا گیا تھا، آج استنبول میں تناور درخت بن چکا ہے۔ یہ درخت ہے امن، بھائی چارے اور عزم کا۔ ترکی آج بھی وہی کردار ادا کر رہا ہے جو تاریخ نے ہمیشہ اسے دیا ہے: اختلاف کے بیچ میں اتفاق کا پل اور خطرے کے بیچ امید کا چراغ۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR انقرہ اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔